کی بچیوں کی پیاری تربیت کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اپنے بیٹوں کے اندر بھی آپ بہت پاکیزہ تمنائیں بچپن سے پیدا کریے. ایسی مائیں مجھ گنہگار نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جو بچوں کے اندر یہ تمنا پوری کرتی تھی کہ بیٹا تم کو بڑے ہو کر ملک میں اسلام پھیلانا ہے، بیٹا تم کو یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، بیٹا اس کمینی دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظر سے کبھی مت دیکھنا، یہ دنیا تو تمہارے قدموں پر آئے گی، بیٹا تم دین کی خدمت کے لیے اپنے کو تیار کرو. ایسی مائیں دیکھی ہیں اس عاجز نے بچپن میں، اور ایک بھی ایسی ماں نہیں تھی کہ جس نے ایسی تربیت کی ہو اور ایسی دعائیں مانگی ہوں اور ان کا بیٹا نالائق نکل گیا. مجھے تو ایک بھی ایسی ماں نہیں معلوم. آپ نام سنتی ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کس نے بنایا؟ اصل میں تو یہ ان کی ماں تھی جنہوں نے ان کو ایسا بنایا. یہ تو بعد میں لوگ استادوں کا نام لیتے ہیں، فلاں شیخ کا نام لیتے ہیں. یہ شیخ اور استاد بہت بعد کی چیزیں. اصل گود ہے ماں، اصل مدرسہ اور خانقاہ ہے ماں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تمناؤں کا آپ اس جملے سے اندازہ کیجئے کہ جب 6 سال کے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے چلنے پھرنے کو، نماز پڑھنے کو، ان کی دعا مانگنے کو، دعا میں آمین کہنے کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے غریبوں کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر، جہاں کوئی غریب کی آواز ہوئی ملی کہ بیچارہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے آئے، ماں ماں دیکھیے باہر کوئی فقیر صدا لگا رہا ہے، ماں کچھ دے دیجئے نا. اور وہ پھر مولانا الیاس کے کہتے تھے بیٹا دامن پھیلاؤ، اور ان کے دامن میں وہ گیہوں یا جو یا جو چیز بھی اناج گھر میں کھیت میں پیدا ہوتا تھا وہ ڈال دیتی تھیں، اور مولانا الیاس اپنے دامن کو لے کر جاتے تھے باہر اور بڑے پیار عزت سے ان کو دیتے تھے کہ چچا دادا یہ لے لیجئے، اچھا اور پھر کل پھر آ جائیے گا. یہ ادائیں تھیں جن کو دیکھ کر مولانا الیاس کی والدہ کہتی تھیں مجھے اس بچے کے اندر سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. یہ ہیں جن کے ذریعے پورے عالم میں دین کی محنت پھیلی. کیا ناز ہونا چاہیے ایسی ماؤں کو اپنی اولادوں پر. اللہ اکبر. ان کی ماں کو اور ان جیسوں کی ماؤں کو جنت میں کیا مقام ملے گا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنت میں کیا مقام ملے گا. اور میں کس کس کے نام گناؤں، وقت لگے گا بہت، لیکن جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اور جن کی ماؤں کو بچپن میں دیکھا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان سب کی شخصیت کے بنانے میں اور اس مقام تک ان کو پہنچانے میں سب سے زیادہ حصہ ان کی ماں کا ہے. تو آپ بنا بھی سکتی ہیں، آپ بگاڑ بھی سکتی ہیں. آپ ایک زمانہ تھا کہ آپ امت کو دیتی تھیں بہترین لوگ. آپ ہی نے دیے تھے صلاح الدین ایوبی، آپ ہی نے دیا تھا امت کو سید احمد شہید، آپ ہی نے دیا تھا امت کو محی الدین چشتی، عبد القادر جیلانی، آپ ہی نے دیا تھا محمد الفاتح، آپ ہی نے دیا تھا ٹیپو سلطان، آپ ہی نے دیا تھا محمد الیاس، سب آپ نے دیا تھا. اور جب سے شکایت کا برا نہ ماننا، جب سے آپ نے امت کو اچھے بیٹے دینے بند کر دیے، یہ امت کفر کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی. ذرا سوچئے کہ آپ کے قصور کی سزا پوری امت کو کس بھیانک طریقے سے مل رہی ہے. اور آج بھی جو ٹوٹے پھوٹے کچھ لوگ ہیں، جو بھی گنے چنے ہیں یہاں سے لے کر فلسطین تک، وہ سب وہ ہیں جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو سنبھالا ہے. تو وہ ماحول کی خرابی کے باوجود بچے بڑی حد تک بچ گئے. تو امت کے مستقبل کا دار و مدار اے میری بہنوں تمہارے ہاتھ میں ہے. اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو. اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑو، اچھی کتابوں کو پڑھو، اچھے بیانوں کو سنو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو تاکہ صحیح جذبات اور تمنائیں دلوں میں پیدا ہو.